الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. محترم حضرات، دینی بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر جو بڑے انعامات اور احسانات کیے ہیں ان میں ایک ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب اللہ قرآن مجید عطا کیا ہے، اور یہ بڑی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب دی جو ساری کتابوں کے سردار ہے، سب کی مہیمن ہے، سب کی مؤید ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی بھی نازل کی ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو چیزیں اور کسی امتی کو نہیں ملی تھی، بڑے فضائل اور بڑی اہمیت رکھنے والی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث صحیح امام مسلم اور سارے محدثین نے نقل کیا کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہا کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے۔ اچانک ایک جیسے دروازہ، لکڑی کا دروازہ جب زور سے کھولا جائے تو یہ قسم کی آواز آتی، ایسے ہی اوپر سے آواز آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ مبارک اوپر کی طرف اٹھائی اور دیکھا چھت میں کوئی شقاق نہیں کہ ہاں چھت کہیں ٹوٹی ہوئی ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا دروازہ بند ہے، دروازے کی آواز تو نہیں ہو سکتی، شاید چھت پھٹ پڑی ہے، چھت ٹوٹ گئی ہے، کوئی آواز کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا، فسلم علیہ، اور اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، سلام کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان کی آواز آئی کہاں سے؟ تو اس وقت آپ کے پاس جبرائیل امین بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بابا فتحت اليوم، آسمان کو جب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک ایک ایسا دروازہ ہے جو کبھی نہیں کھولا گیا تھا الا اليوم، آج وہ دروازہ آسمان کا کھلا ہے۔ اس آسمان کے دروازے کے کھلنے کی آواز ہے جو آپ کو آئی، کہیں دروازہ کھلا یا چھت پھٹ گئی۔ پھر وَنَزَلَ مِنْهَا مَلَكٌ، اور اس دروازے سے اللہ نے ایک ایسے فرشتے کو آج آپ کے پاس بھیجا کہ وہ فرشتہ آج تک زمین پر نہیں اترا تھا۔ فرشتہ آیا، سلام کیا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بنورین اوتیتہما لم یعطہا نبی قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے، آپ کو اور آپ کی امتیوں کو اللہ نے دو ایسے نور آپ کے امت کو اور آپ کو دیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ دو نور نہیں عطا کیا تھا۔ اور وہ دونوں نور کون ہیں؟ فاتحۃ الکتاب و خواتم سورۃ البقرہ۔ پہلا نور سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا نور جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ پھر ایک بڑی عظیم ترین بشارت سنائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ الفاتحہ کے اندر اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں جتنے جملے ہیں لن تقرأ منہا حرف الا اوتیتہا، کچھ ہر کلمے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر آپ یا آپ کا امتی اس کلمے کو پڑھا تو جو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا کے بعد اہدنا الصراط المستقیم ہدایت مانگتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے بعد سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک چلے جائیں، یہ دونوں آیات آپ نے ارشاد فرمایا، فرشتے نے بیان فرمایا، ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے
آپ یا آپ کیا جو امتی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کریں گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث قدسی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم یا سورۃ البقرہ کی جب بھی سورۃ الفاتحہ کی جب بھی کوئی آیت پڑھتا ہے یا سورۃ البقرہ کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، بندے نے مانگا اور ہم نے اپنے بندے کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان آیات اور اس سورت کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی جو انسان آخری دو آیتیں پڑھ لیتا ہے، للہ ما فی السماوات سے لے کر کے آخری سورت تک، من قرأ، جس شخص نے ان دونوں سورتوں کو رات کو پڑھ لیا تو لا تفتا، پوری رات بھر عبادت کرنے اور تہجد کی نماز پڑھنے کا پورا ثواب اللہ انہیں دے دیتا ہے۔ یہ صورتیں، لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمان نہ ان کو پڑھتا ہے نہ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے لفظ کا فتح، اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا حدیثوں کے اندر کہ جو انسان روزانہ بستر پر جانے کے پہلے سونے سے پہلے ان دونوں آیات کو پڑھ لے گا، صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ اس گھر میں چور آ سکتے ہیں، نہ ڈاکو آ سکتے ہیں، اور نہ جن آ سکتا ہے، شیطان آ سکتا ہے، بشرطے کہ سب کے دل کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے ان دونوں سورتوں کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود ان سورتوں کو، ان آیات کو پڑھیں، یاد کریں اور اپنی اولاد کو سکھائیں اور اپنی اولاد کو پڑھنے کی تاکید کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں عرش کے خزانوں میں سے 3 چیزیں دی ہیں، ہمیں بڑی عظیم ترین دولت اللہ رب العالمین دیا ہے۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ دی ہے، عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس کے خزانوں میں سے یہ سورت اللہ نے مجھے عطا کیا۔ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ نمبر 3 رب نے ہمیں جو عرش کے خزانے سے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو امتی، قیامت تک آنے والا جو امتی اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا، اللہ ضرور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ دوستو، اس سورت کے اندر، سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، فضائل تو آپ نے سنا، ان میں بڑی اہم بات عقیدے کی بیان کی گئی ہے۔ ایاک اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، عقیدے کی بات ہے، صرف اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ حسب کے ساتھ بہترین عقیدے کی دعوت دی گئی۔ توحید کے بعد عقیدے کا بڑا حصہ ہے رسالت پر اور فرشتوں پر۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، پورے تقریباً ارکان ایمان کا تذکرہ کیا ہے جس پر ہم مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ان آیات کو پڑھیں اور غور کریں اور اپنے عقیدے کو ٹٹولیں کہ یار ہمارے عقیدے میں یہ ساری تعلیمات ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجا اور ہر رسول کو، ہر نبی کو یہی تاکید کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا نہیں، اور پوری قوم کو، پوری امت کو جو میرا پیغام پہنچانا یہی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت
جائز نہیں ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. مسلمانوں کو عقیدہ سکھلایا گیا. اور ایک چیز اور ہے، دنیا کے اندر صرف مسلمان قوم امت مسلمہ ایک ایسی قوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام جو انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے سب پر ایمان رکھتی ہے. کسی نبی کا انکار نہیں، کسی آسمانی کتاب کا انکار نہیں. ہر نبی پر ایمان رکھنا ارکان ایمان میں سے، ہر آسمانی کتاب پر ایمان رکھنا ہمارے واجبات میں سے. یہ صرف امت مسلمہ کو یہ شرف حاصل ہے. اسی لیے کہہ سکتے ہیں امت مسلمہ سے زیادہ کشادہ دل، وسیع القلب اور کوئی دنیا کا انسان نہیں ہو سکتا. دنیا کی ہر قوم کو ذرا دیکھیں، اپنے پیشوا کو مانتے ہیں اور دوسرے کے پیشوا کو انکار کرتے ہیں. اپنے نبی کو مانتے ہیں، دوسرے نبی پر کو متہم کرتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، یہ اسلام کی خوبی ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ویسے ہی ایمان رکھنا ضروری سمجھتے ہیں جیسے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین، ہمارے اوپر جو بلا آفت آئی ہے ان بلاؤں اور آفتوں کو دور کر دے اور تمام مسلمان ملکوں کو اللہ تعالی امن و امان کا گہوارہ بنا دے. دنیا میں جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ وہاں مسلمانوں کی جان مال عزت عصمت عفت کی حفاظت فرما. اور جس ملک میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے اعوان و انصار جو ہیں اللہ انہیں ہر بھلا ہر آفت سے بچا لے. الہ العالمین، ان حضرات کو نیک اعمال پر قائم رکھنا، ہر غلط چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. اور جس شہر میں رہتے ہیں خصوصاً حاکم شارقہ شیخ سلطان حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان تمام حضرات کو ہر بلا ہر آفت سے بچا لے. الہ العالمین، صحت اور عافیت نصیب فرما. الہ العالمین، ان حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور وطن کی خیر ہے. اور ہر ایسے چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہے، آپ کی ناراضگی ہے، امت و ملت کا خسارہ ہے، قوم اور وطن کا نقصان ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.